یہ میری پہلی افطاری ہے، کل شاید 12واں روزہ تھا۔ اچھا، مجھے بالکل توجہ دیتی نہیں ہوں یا یاد نہیں رہتا آج روزہ کتنا، بس اتنا پتہ میرے بچے جب گئے ہیں 11واں روزہ تھا، اور پھر کل یہ میری اس دن تو چلو سوتن کی بہن کے گھر افطاری تھی، میرا دل لگ گیا تھا، تو یہ 12ویں روزے کی میری افطاری۔ ویسے تو ہسبینڈ ساتھ کرتے ہیں، لیکن ان کا بیٹا آیا تھا گھر افطاری لینے، وہ دونوں باپ بیٹا دکان پہ ہوتے ہیں نا، تو اس لیے کل گھر نہیں افطاری کی، پھر میں نے اکیلے ہی بیٹھ کے کر لی۔ تو یہ چینی کے ڈبے کا ڈھکن آپ دیکھ رہے ہوں گے، خیر یہ بھی ایک الگ ہی سٹوری ہے پرانے سسرال کی۔ خیر السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیا حال ہے جی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک رمضان کے صدقے آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جو بھی دیکھ رہا ہے، جو نہیں بھی دیکھ رہا اس کو بھی، مسلمان بہن بھائی کو، اور جو پردیس میں ہے خیر خیریت سے اپنے گھروں میں ان کو واپس لے کر آئے۔ اور یہاں پہ میں اپنی سحری بنا رہی ہوں، جب بچے تھے تو میں بالکل بھی سحری کی ویڈیو نہیں بنا سکی، بتایا کہ میں بس ان پہ ہی توجہ دینا چاہ رہی تھی، ان کو ہی ٹائم دینا چاہ رہی تھی، اور موبائل بھی میری چھوٹی بیٹی کے پاس ہوتا تھا، میرا دل نہیں کرتا تھا مانگنے کو، تو اس لیے پھر میں نہیں بناتی تھی سحری کی، افطاری کی بھی اس سے تھوڑی دیر لیتی تھی تو بنا لیتی تھی۔ تو یہ میں اپنے لیے پراٹھا ایک بنا رہی ہوں، اور سوچ رہی ہوں کہ موبائل ایک ایسی چیز ہے نا، غلط چیز بھی ہے اور ٹھیک چیز بھی ہے، یہ تو انسان کے استعمال پہ ہے، لیکن ٹھیک اس لیے ہے کہ میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ جس نے بھی بنایا ہے ویڈیو کال والا آپشن بہت ہی اچھا رکھا ہے۔ میں اب کل دن کو افطاری کے ٹائم اپنے بچوں سے ویڈیو کال ملا کے بات شاید کوئی نہیں کر رہی تھی، بس سلام دعا کی، ان سے پوچھا کس ٹائم اٹھے ہو، کس ٹائم افطاری کی، کیسے کی، کہتی ہیں ہم اوپر سحری کی تھی دوسری ماں کے پاس۔ تو میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ دیکھو، اس کو میں نے سمجھایا کہ تم نہ اس پہ نہ رہا کرو، تم لوگ ماشاءاللہ جوان ہو، خود اپنا ناشتہ بنایا کرو، خود افطاری کا کیا کرو، میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھی ان کو بوجھ سمجھے۔ پھر میں نے کہا اچھا آنٹی کی ہیلپ کرا دیا کرو جا کے اوپر، تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ میرے سر پہ اس کے ہسبینڈ نے بچے ڈال دیے ہیں، تو میں اس کو یہ، اور اس طرح میری بچی کو بھی اپنے کام کی ذمہ داری کا احساس ہوگا۔ تو میں نے تو بہت سمجھایا کہ اپنا کام خود کرو، اپنی ساری افطاری تھوڑی تھوڑی، کہتی ہیں بابا نہیں بنانے دیتے نیچے، تو خیر اچھا ہی ہے اگر اپنا تھوڑا تھوڑا خود کریں گی تو اتنی سمجھ آئے گی نہیں، تو بابا ان کے ساتھ لگ کر اگر بنوا دیں۔ اچھا یہ یہاں پہ میں کہہ رہی تھی کہ ایک سسٹر کا میسج آیا کہ وہ بھی اپنے بیٹے کے لیے ایسے ہی ہیں، شاید ان کو بھی ڈائیورس ہوئی ہے سسٹر۔ بس اللہ پاک ہم سب کو جو بھی ایسی مائیں ہیں ان کو صبر دے، اور غلطیاں سب کی ہوتی ہیں برابر، میں یہ نہیں کہوں گی کہ غلطیاں صرف دوسری طرف سے ہوتی ہیں، ہماری بھی ہوتی ہیں کچھ جو ہمارے اس طرح گھر خراب ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں وائی ٹی پہ جو بھی کہتی ہوں میں صحیح بات کرتی ہوں اور سچ کرتی ہوں، کچھ غلطیاں ہماری بھی ہوتی ہیں، تو بس اللہ پاک ہم سب کو صحیح ہدایت دے اپنے گھر سنبھالنے کی۔ اور میں اسی لیے آپ لوگوں سے بھی کہتی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرو، اپنے گھر کی ساس وغیرہ کو کی لڑائیوں کو اگنور کرو۔ مجھے پتہ ہے دنیا جینے نہیں دیتی، لوگ جینے نہیں دیتی، اور پھر یہی ہمارے اپنے دشمنوں کے ساتھ مل کے ہمارے گھر اجاڑتے ہیں، اور ہمارے بچے ہم سے دور کرنے میں پورا میں نے کل بھی یہی کہا تھا کردار ادا کرتے ہیں۔ میں بھی سحری بنا رہی تھی تو اپنے بچوں کے، جن میں وہ چائے پیتی رہی ہیں تو وہ کپ دیکھ رہی تھی، تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دوں۔ اچھا میں رونا نہیں چاہتی، بالکل بھی نہیں چاہتی، پتہ نہیں کیوں، بس 2-4 دن ایسے میرے گزرتے ہیں ان کے جانے کے بعد، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں بھی سحری بنا رہی تھی تو مجھے پھر مطلب ایسے لگ رہا تھا ان کی بھی بنانی ہے، وہ آئیں گی میرے ساتھ سحری کریں گی۔ خیر کتنی دفعہ یہ ویڈیو روک کے وائس اوور کر رہی ہوں، بات ہی نہیں کرنی ہو رہی۔
ابھی ہو رہی ہیں آسانی. چلو میں بعد میں بات کرتی ہوں. سحری کی وہ ختم ہو گیا ٹائم. ابھی میں نے کہا سحری کی ہے تو میں نے کہا وائس اوور کر لوں. دن کو ہو سکتا ہے آج کپڑے وغیرہ دھوں تو روزے میں کیسے دھلیں گے کوئی پتہ نہیں، تو ویڈیو کا ٹائم بھی نہیں ملے گا. معذرت، میں رونا نہیں چاہتی لیکن بس کچھ دن لگیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا. ابھی اذانیں ہونا شروع ہو گئی تھی تو میں نے وہی بند کر دیا تھا موبائل اور نماز پڑھی ہے. سبق میں نے پہلے ہی پڑھ لیا تھا. سحری کی پہلے عشاء کی نماز پڑھی، پھر سحری کی اور اس کے بعد سبق پڑھا، پھر اس کے بعد سحری کی اذان ہوگی اور اب فجر پڑھی ہے اور اب وائس اوور کا باقی حصہ. اچھا، یہاں پہ میں اپنا ناشتہ بنا کے نیچے جا رہی تھی بھنڈی مانگنے. ہے تو چنے میرے فیورٹ، مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ نیو بھنڈی آتی ہے تو اس کی کتنی عزت ہوتی ہے، جیسے گھر میں نیو بہو کی ہوتی ہے. بعد میں جب منہ کو لگ جاتی ہے تھوڑی صحیح گرمیاں ہو جاتی پھر بھنڈی دیکھنے کو بھی دل نہیں کرتا. تو ان لوگوں نے بھنڈی بنائی تھی تو میرا بہت دل کر رہا تھا لینے کو، تو میں نے کہا میں ڈال لاؤں تھوڑا سا سالن، دونوں سالن مکس کر کے کھاؤں گی. تو یہاں پہ میں وہ لینے آئی تھی. جنت بی بی پہلے ہی نیچے آ گئی تھی، بہنوں کے بیچ میں بیٹھ کے ان کو اٹھا رہی تھی. اچھا، جنت بھی اب یہ چیز نوٹ کرتی ہے. میں ڈانٹوں تو مجھے کہتی ہے، بڑی بہن کو وہ سسٹر کہتی ہے، آپی کہتی ہے جو یہاں پہ ہے، اور چھوٹی کو وہ سسٹر کہتی ہے. اس طرح وہ کہتی ہے آپی اور شیتا. تو وہ میری والی ہیں دونوں، ان کو بھی بڑی کو آپی، چھوٹی کو شیتا. تو مجھے کل روتے روتے کہتی ہاں آپی کو بیٹی بنا لو اور شیتا کو بیٹی بنا لو، میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں. تو وہ پہلے ہی نیچے بیٹھی ہوئی تھی، یہاں پہ ان کو اٹھا رہی تھی. سوتن میری نماز پڑھ رہی تھی، شاید تہجد کی پڑھ رہی ہوں گی، تو کیونکہ ابھی تو کافی ٹائم تھا تو میں نے خود ہی سالن ادھر سے ڈالا، تو ڈال گئے تو بس لے آئی اوپر بیٹھ کے سحری کی. آج پہلی سحری ہے نا، اس لیے زیادہ محسوس ہو رہا ہے بچوں کے بغیر نا. تو آہستہ آہستہ پتہ نہیں، میں کہتی ہوں آپ لوگ میری ان باتوں سے بور نہ ہو جو، خیر لیکن میں کیا کروں، یہی باتیں میرے دماغ میں آتی ہیں تو یہی میں آپ لوگوں سے کرتی ہوں، جو سچ ہوتا ہے وہی کرتی ہوں. یہ وہ میری سوتن نماز پڑھ رہی ہیں. یہاں پہ میں گئی ہوں اندر جنت کو کہنے کے آؤ اوپر چلیں. وہ میرے سے پہلے ایک دم پہنچ کے بیٹھ گئی بیڈ پہ. پھر ہسبینڈ کو دیکھا دوسرے کمرے میں، اٹھ گئے ہیں یا نہیں اٹھے. تو یہ لوگ سو جاتے ہیں رات کو، میں افطاری کے بعد سوتی ہوں اور 10-11-12 بجے تک سوئی رہتی ہوں. پھر اس کے بعد نیند نہیں آتی، پھر سحری کر کے تو پھر اس کے بعد سوتی ہوں. بچے تھے تب بھی یہی روٹین تھی، اب بھی یہی ہے. ویڈیو میری ختم.